اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو تحریک چل رہی ہے ایک بار پھر پی ٹی آئی کی جانب سے، تو اس کو جو ہے کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، تو ان کا جواب یہ تھا کہ یہ شروعات پہلے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کی گئی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کی گئی ہے۔ اور السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے سہیل افریدی کے ساتھ جو میڈیا ٹاک ہوئی ہے، جو ان کے ساتھ سوالات کیے گئے ہیں، ان میں سے کچھ سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں شہزاد اقبال کی جانب سے، کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی راستہ ہے احتجاج کے علاوہ کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال تو راستہ دکھائی نہیں دیتا، اور ان کی کچھ باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ احتجاج کی کال دیں گے، جس طرح کہ پہلے احتجاج کی کال علی امین گنڈا پور نے دی تھی اور ڈی چوک میں جو کچھ ہوا تھا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا جو الزام ہے اس کی تردید کی، ٹھیک ہے، اور بہت سی چیزیں انہوں نے یہ بھی کہیں کہ آپ اگر ہمارے علاقوں میں یہ چیزیں ہیں تو بلوچستان میں بھی سمگلنگ ہو رہی ہے، بلوچستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور بھی انہوں نے دوسری جگہوں کا بھی نام لیا کہ سمگل ہو رہا ہے اپنا پیٹرول، تو یہ بھی ایک سمگلنگ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیوں نہیں روکا گیا، اور کچھ سوالات کے انہوں نے جواب اور بھی دیے۔ اور جو یہ ایک سوال پہ انہوں نے کہا کہ بہت ساری اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو تحریک چل رہی ہے ایک بار پھر پی ٹی آئی کی جانب سے، تو اس کو جو ہے کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، تو ان کا جواب یہ تھا کہ یہ شروعات پہلے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کی گئی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے کی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارا جو سیاسی جواب ہے وہ شروع ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے آپ نے کل دیکھا کہ اپنا چیف عاصم منیر کی جو انہوں نے پکچر لگا کے پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ سے اناؤنس کیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی قابل غور بات ہے، اور یہ ایک سیریس سچویشن ہے، اس کو ہم مزید دیکھ رہے ہیں بگڑتا ہوا، کیونکہ معاملات سلجھتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، کیونکہ ایک جب جماعت میدان میں آتی ہے اور اینٹی اسٹیٹ ہو جاتی ہے، یا پھر اسٹیٹ جو ہے وہ ایک جماعت کے خلاف جو ہے اینٹی ہو جاتی ہے، تو پھر معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں۔ تو مزید دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ فی الحال کی سچویشن یہی ہے کہ دونوں طرف سے کوئی بھی اچھا رسپانس نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، نہ حکومت کی طرف سے، اور نہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بھی بندہ جو ہے بات چیت کی طرف نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، کشیدگی دن بدن جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو کل پی ٹی وی چینل پہ جو کوآرڈینیٹر ہیں مختار، میرا خیال ان کا نام ہے، وزیر اعظم کے، انہوں نے جو ہے ڈائریکٹ جو ہے اپنا کے پی کے پہ الزامات لگائے ہیں کہ وہاں سے جو ہے سمگلنگ ہوتی ہے، وہاں سے جو ہے بہت ساری چیزیں باہر آتی ہیں، نشہ آور، اور بہت سارے پلانٹ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، وہاں پہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ ان کی بات میرے نظریے کے مطابق غلط ہے۔ اگر چیزیں ہیں بھی صحیح، کچھ نہ کچھ ہر علاقے میں ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے کون کنٹینیو کر رہا ہے؟ حکومت تو وفاق میں آپ کی ہے، تو آپ کو جو ہے روکنے کی بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے بھی جب حکومتیں چینج ہوتی رہی ہیں تو اس ٹائم بھی آپ کی حکومت کافی عرصہ رہی ہے، تو آپ نے اس چیز کو روکا کیوں نہیں ہے پہلے، اور اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو اب آ کے آپ جو ہے ایک وزیر اعلیٰ پہ ڈائریکٹ الزامات لگا رہے ہیں اور ان سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ چیزیں بہت ہی نامناسب ہیں۔ ایک سی ایم کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کرنا، ٹھیک ہے، حکومت کی جانب سے، تو یہ بھی قابل مذمت بات ہے۔ اور باقی پی ٹی آئی کے لیے قابل مذمت بات یہ ہے کہ انہیں فوج کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے، اچھے بھلے لوگ سبھی جگہ ہوتے ہیں، تو آپ کو تحمل مزاجی سے اور جو ہے
ایک ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے جس سے آپ کے تمام مسائل حل ہوں اور ملک بھی چلتا رہے، ملک کو کوئی نقصان نہ ہو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔